أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو نقل کر رہے ہیں. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل، اے میرے پروردگار کر دے تو هذا البلد، اس شہر کو آمنا، امن و امان کا جگہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی ہاجر اور ان کے جو شیرخوار جو کمسن جو چھوٹا سا بچہ معصوم بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ مکے کے بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر جانے لگے، اور انہوں نے رو کر کہا کہ آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا اس بات کا آپ کو اللہ نے حکم دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا. تو ان کی بیوی حضرت ہاجر نے کہا کہ پھر آپ جائیے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. وہاں نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی کھانے پینے، نہ کوئی انسان کی کوئی بھی جو ہے نا آثار موجود نہیں ہے. اس وادی کے اندر چھوڑ کر گئے. تو اس وقت حضرت ابراہیم نے دعا مانگا تھا کہ اے اللہ میں تیرے حکم سے اپنے جو چھوٹا سا خاندان کو، اپنے بیوی بچے کو تو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اے اللہ میری یہ دعا ہے کہ اس شہر کو اس کو ایسا شہر بنا دے اور امن و امان کا جگہ بنا دے. تو یہ حضرت ابراہیم نے اس وقت دعا کیا تھا، جو کہ آج تک الحمدللہ پوری خطے کے اندر، پوری دنیا کے اندر اگر کوئی جگہ امن والی اس وقت ہے تو وہ سعودی عرب، اور اس میں سے بھی خاص کر مکہ مدینہ. یہ ان کی دعاؤں کا کیا ہے؟ نتیجہ ہے. ایک تو وہاں اسلامی حدود کی وجہ سے امن و امان ہے، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کی وجہ سے. تو حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن و امان کا امن کا جو ہے گہوارہ بنا دے. وجنبنی، اور ایک اور میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ امن بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا بد امنی ہونا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اور امن بہت بڑا نعمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنا امن اہم ہے اتنا عقیدہ بھی اہم ہے، توحید بھی اتنی اہم ہے. اور جتنا جو ہے ظلم زیادتی اور خوف یہ جو ہے نا یہ مصیبت ہے، اس کے اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ شرک اور اس قسم کی جو ہے نا جو باطل عقائد ہیں یہ بھی کیا ہے اتنا ہی خطرناک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام دو دعائیں کی، اے اللہ اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام خود نبی ہونے کے باوجود اسے خوف لگا رہا کہ اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو تو جو ہے نا بت پرستی سے بچا کر کے رکھ. یہ جو بیماری ہے اور یہ جو گندگی ہے، اللہ اس خالق ذات کو چھوڑ کر ان بتوں کو جو ہے نا رب ماننا، ان کے سامنے جو ہے سجدے ان کو جو ہے خوش کرنے کی کوشش کرنا، یہ اتنی جو ہے خطرناک کام ہے. لہٰذا اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو اس بیماری سے بھی بچا کر کے رکھنا. تو یہ دونوں چیزیں آج بھی دکھائی دیتی ہے. جتنے لوگ جو ہے نا اعتراض کرے، جتنا لوگ برائیاں بیان کرنے کی کوشش کرے، لیکن عقیدے کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے جو دیکھا ہے جتنا اس ملک کے اندر آج بھی جو ہے نا وہ توحید اور عقیدہ اور شرک اور بدعت کی وہاں پہ کوئی ہے بدعمال ہونا یا اور کمی کوتاہی ہونا یہ الگ بات ہے. لیکن یہ جو ابراہیم علیہ السلام جو دو دعائیں کی تھی جس کی وجہ سے امن بھی ہے اور عقیدہ بھی وہیں پر آج بھی الحمدللہ خالص صورت میں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دعا تھا کہ وہ جنوبنی، اللہ مجھے بچائیے، وہ بنی اور میرے اولاد کو ان نعبد الاصنام، بت پرستی سے. اگلا دعا کیا کیا؟ رب اے میرے پروردگار انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے تو بہت سے لوگوں کو برباد کر دیا، گمراہ کر دیا. یعنی گمراہی کا یہ سبب بنا ہوگا نا. بدھ تو غیر عاقل ہے نا، اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، وہ تو تراشے ہوئے پتھر کے بدھ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک سبب بنے لوگوں کو گمراہ کرنے کا. لہٰذا فمن تبعنی فانہ منی، پھر انہوں نے اپنا کہا نظریہ بتایا کہ میں تو بت پرستی کو نہیں مانتا، لہٰذا جو میری پیروی کرے گا، میرے راستہ پر چلے گا، وہ مجھ میں سے ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کر کے میرا راستہ چھوڑ کر بتوں کے پیچھے جائے تو فإنک غفور رحیم، اللہ تو ان کے لیے ہدایت دے دے، ان کو بخش دے، ان کو رحم فرما، ان کے لیے ہدایت آسان کر دے. یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. پھر اگلا دعا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار. تیسرا دعا انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنے یہ چھوٹا سا کنبہ ہے، بیوی اور بچہ، اس کو یہاں بے آب ہو گیا وادی میں تیرے حکم پہ چھوڑ رہا ہوں. ربنا اے میرے پروردگار انی اسکنت، میں نے بسایا ہے، من ذریت، اپنے اولاد میں سے، یعنی چونکہ ان کے اور بھی اولاد تھے، کہا جاتا ہے 8 بیٹے تھے، لیکن 8 بیٹوں میں سے وہاں صرف ایک ہی بیٹے کو بسایا، اسماعیل علیہ السلام کو. تو میرے بیٹوں میں سے میں نے یہ جو ان کو ادھر میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بوادٍ، ایک ایسا وادی ہے، یہ تو ایک ایسا جگہ ہے، غیر ذی زرع، یہ تو ناقابل کاشت ہے، یہ کھیتی کے قابل میں نہیں ہے، وہ کھردرے زمین ہے، اور پہاڑی کا جو ایریا ہے، وہ جو مکے کی جو زمین ہے وہ زراعت کے بھی قابل نہیں ہے.
لیکن تیرے حکم سے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں عند بیتک المحرم، ہاں البتہ اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہاں تیری حرمت والا گھر ہے، ہاں بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بنے ہوئے تھے، لیکن وہ گر چکے تھے، وہ دب چکے تھے، حضرت ابراہیم نے پھر اس کو نکالا ہے۔ تو ہاں یہاں یہ ہے کہ تیرا گھر ہے، باقی اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو ہے نا زمین اتنی سخت ہے اور یہ آبادی کے بھی قابل نہیں ہے، کاشتکاری کی بھی قابل نہیں ہے، لیکن میں تیرے گھر کے پاس اپنے ان اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اس مقصد سے کہ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ تیرے لیے نمازوں کو قائم کرے، یہاں بیٹھ کے اس مسجد کو آباد کرے۔ لہٰذا ایک اور دعا کرتے ہیں پھر فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لہٰذا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو اس بیت اللہ کی طرف، ان کے دلوں میں محبت ڈال دے، ان کے دلوں کو اس بیت اللہ کی طرف مائل کر دے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مِّنَ النَّاسِ کہہ کر مسلمانوں کو خاص کر دیا، یعنی مقصد یہ کہ جو مسلمان اور مومن ہیں ان کے دلوں میں اس بیت اللہ کے محبت ڈال دے۔ لہٰذا آج بھی جو ہے دنیا کے خطے خطے میں جن کے پاس مال و دولت وسائل نہیں بھی ہے، اس کے باوجود ان کا پہلا تمنا یہی ہوتا ہے کہ وہ کعبے کی زیارت کروں اور مکہ مدینے میں جا کے حج کروں، عمرہ کروں۔ حج عمرہ کے علاوہ بھی سال بھر وہاں زیارت کے لوگ جو ہے نا لگا رہتا ہے، ان کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیے گئے۔ اگر حضرت ابراہیم کہتے سارے لوگوں کو اس کی طرف ان کے دل پھیر دے تو پھر یہود اور نصارہ اور مجوسی وہ سب بھی وہاں جاتے، لیکن حضرت ابراہیم نے ان سب کے لیے دعا نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگوں کو، اور کچھ لوگوں سے مراد مسلمان ہیں، تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھر جو یہاں پر آئے اللہ ان کو ہر قسم کا پھل اور میوہ دے دے۔ دیکھو نا اسی آیت کے اندر شروع میں کہہ رہا ہے کہ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، یہ ایک ایسا بستی ہے جو کہ ناقابل کاشت ہے، وہ کھیتی باڑی کے قابل بھی نہیں ہے، لیکن آگے سے ابراہیم دعا کر رہا ہے کہ ان کو جو ہر قسم کے پھل اور میوہ ملے۔ آج دنیا کے اندر کسی بھی خطے میں کوئی پھل نہ اگتے تو نہ لگتے ہوں، مگر وہ سارے پھل وہاں پہ پہنچ جاتے اور خاص کر حج کے ایام میں 30 40 50 لاکھ کے جمگٹھا بھی ہو تو وہ پھل کھا کے بھی پھل وہاں سے ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ ان کی حالانکہ وہ ایریا پھل والا ایریا نہیں ہے، اس کے باوجود پھلوں کی فراوانی آج تک وہاں پر موجود ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل سے ان کو رزق دے دے، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیری شکر کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آج جو ہے کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور وہ شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، پھر اگلا دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، جو باتیں ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر ہے یا جو باتیں ہم اپنے زبان پہ لے آتے ہیں، تو سب جاننے والا ہے۔ جو باتیں ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں اے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، اور جن باتوں کو ہم اپنی زبان پہ لے آ کے اظہار کرتے ہیں اے اللہ تو بھی جانتا، تو وہ بھی جانتا ہے۔ پھر فرماتے وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ پر تو کوئی چیز چھپایا ہی نہیں جا سکتا، زمین میں، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء، نہ آسمان میں، نہ کوئی چیز زمین میں چھپتے ہیں اللہ سے، نہ ہی کوئی چیز آسمانوں میں اللہ سے چھپتے ہیں۔ لہٰذا وہ اللہ تعریف والا ہوا تو اللہ حضرت ابراہیم فرماتے الحمدللہ الذی وہب لی علی، پھر اس اللہ کی تعریف کر رہے ابراہیم علیہ السلام، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عطا کیا علی الکبر، باوجود میرے بڑھاپے کے۔ حضرت اسماعیل ان کے بڑھاپے میں ان کو یہ اولاد ملی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ تعریف اس ذات کے لیے جس نے مجھے عطا کیا میرے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا، وہ اسحاق اور اسحاق جیسا بیٹا۔ اسماعیل اسحاق ابراہیم کی اولاد ہے جو کہ بڑھاپے میں ان کو ملے۔ پھر فرماتے ان ربی لسمیع الدعاء، کیونکہ میرا رب بہت دعاؤں کو سننے والا، میں نے دعا کیا اللہ نے میری دعا کو قبول کی، اور بڑھاپے میں مجھے اولاد بھی دیا تو پھر وہ بھی نبی بنا کر اسماعیل دیا اور اسحاق دیا، کیونکہ میرے رب کے جو خاصیت کیا ہے وہ دعاؤں کو سننے والا ذات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر اللہ نعمت کرتے ہیں نا تو اس نعمت کا قدر یہ ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں، پھر ہم اس کی عبادت اور بندگی کریں۔ لہٰذا ابراہیم پھر دعا کرتے ہیں اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ تو مجھ کو نمازی بنا۔ ابراہیم نے کون سی دعا مانگی اللہ سے؟ تیرا مجھ پر بڑا نعمت اور کرم ہے، لہٰذا ان نعمتوں اور کرموں کے جو ہے نا میں تو وہ حق ادا کرنے کے لیے اے اللہ مجھ کو نمازی بنا دے، رب اجعلنی، مجھے کر دے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ساتھ صرف اپنا فکر نہیں، مجھ کو بھی نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے اولاد کو بھی۔ انسان کو اپنے اولاد سے جو ہے نا کبھی بھی نظر نہیں اٹھانی چاہیے، اور ہمیشہ جو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، جیسا وہ خود اچھا کرے ساتھ اپنے اولاد کے لیے بھی اس کی ترغیب ہو۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے بھی نمازی بنا دے اور میرے اولاد کو بھی نمازی بنا دے، ربنا وتقبل، اے پروردگار تو ہمارے دعا کو قبول کر۔ یعنی کافی ساری دعائیں اس رکوع کے اندر حضرت ابراہیم نے کیا، اور آخر میں پھر اللہ سے یہی دعا کر رہا ہے، ایک دعا کہ جو دعائیں میں نے کی ہے اے اللہ ان کو قبول کر، ان کو شرف قبولیت سے نوازے۔ پھر دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے،
ولی والدیہ، اور میرے ماں باپ کو بخش دے، یعنی ماں باپ کے لیے بھی دعا کرنا۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے آپ کو پتہ ہے ان کے باپ جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے، مشرک رہے، لیکن یہ انہوں نے اس وقت دعا کی جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایک تو منع نہیں ہوئی تھی، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ کے دشمن ہے۔ جب ان پر یہ واضح ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے پھر مغفرت کی دعا بھی نہیں کی۔ تو اس میں انہوں نے دعا کیا ربنا اغفر لی، میرے پروردگار مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے دونوں ماں باپ کو بخش دے، ولی المؤمنین، اور تمام مومنوں کو بخش دے۔ لہٰذا یہ دعا کے آداب ہے، انسان اپنے لیے بھی دعا کرے، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرے، اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کرے، اور ساتھ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے۔ یوم یقوم الحساب، خاص کر جس دن جو ہے حساب ہونے والا دن ہے، قیامت کے دن، جہاں صرف اعمال کام دیں گے، باقی کوئی کام نہیں ہوگا، تو اس وقت ہمیں جو ہے رسوا نہ کر دے، اس دن کے ہمیں جو ہے نا مغفرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق